السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ آئیے آج ہم موجودہ امیر شریعت کے خلاف جھارکھنڈ کی یونٹ سے بغاوت کا علم بلند کرنے کی خبروں کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہندوستان ایکسپریس کو موصولہ اطلاع کے مطابق امارت شرعیہ کی جھارکھنڈ یونٹ میں خاصے لمبے عرصے سے بے اطمینانی پائی جا رہی تھی، جس کا نقطۂ عروج چند دن قبل بغاوت کی شکل میں سامنے آیا، جس میں خبروں کے مطابق مجلس علماء و ائمہ کے بینر تلے منعقد ایک میٹنگ میں مولانا نذر توحید مظاہری کو جھارکھنڈ کا امیر شریعت منتخب کر لیا گیا، اور کہا جا رہا ہے کہ مولانا نذر توحید نے امارت شرعیہ جھارکھنڈ سے تعلق رکھنے والے رفقا سے بیعت بھی لینا شروع کر دیا۔ حالانکہ مجلس علماء و ائمہ جس کے بینر تلے یہ ساری سرگرمیاں انجام پائیں، اس نے اس معاملے میں برات کا اظہار کیا ہے، اور یوں مولانا نذر توحید کا غیر دستوری انداز میں جھارکھنڈ کے امیر کے طور پر انتخاب مجلس علماء و ائمہ کے لیے بھی برات کا سبب بن گیا ہے، جس کے بعد مولانا نذر توحید مظاہری جھارکھنڈ کے امیر شریعت قرار پائیں گے بھی آیا نہیں، یہ نقطہ بھی توجہ طلب بن گیا ہے۔ جی دوستو، اس پورے معاملے کا ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ موجودہ امیر شریعت احمد ولی فیصل لقمانی اور ان کی ٹیم نے مولانا نذر توحید مظاہری کے خلاف کسی قسم کا ایکشن نہیں لیا ہے۔ ذہن نشین ہے کہ مولانا نذر توحید مظاہری امارت شرعیہ بہار، جھارکھنڈ و اڑیسہ کی جانب سے تفویض کردہ قاضی شریعت کے عہدے پر حسب حال برقرار ہیں، اور ان پر باغیانہ سرگرمیوں میں ملوث پائے جانے کے باوجود پھلواری شریف کے مرکزی دفتر کی جانب سے کسی قسم کی تعدیبی کارروائی نہیں کی گئی۔ اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ مولانا نذر توحید مظاہری بھی قاضی شریعت کے عہدے پر ہنوز یعنی اب بھی فائز ہیں، اور انہوں نے پھلواری شریف کے مرکزی دفتر سے کسی قسم کی لا تعلقی ظاہر نہیں کی ہے۔ جانکاروں کا کہنا ہے کہ 8ویں امیر شریعت کی حیثیت سے مولانا احمد ولی فیصل لقمانی صاحب کے انتخاب کے بعد سے جھارکھنڈ کی یونٹ میں بے اطمینانی والی کیفیت پائی جا رہی تھی۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ پچھلے دنوں جب جھارکھنڈ میں امارت شرعیہ کے شورا کا اجلاس منعقد ہوا، تب بھی بعض ارکان کی عدم شرکت کے سبب کورم پورا نہ ہو سکا تھا، اور حال میں جب شورا کا اجلاس اڑیسہ میں منعقد ہوا، جب تو جھارکھنڈ کے شورا کے ارکان نے امارت شرعیہ کے پھلواری شریف کے دفتر کے احکام سے دوری بنا لی، اور اطلاع یہ بھی ہے کہ اڑیسہ کے شورا کے اجلاس میں جھارکھنڈ کا کوئی ایک رکن بھی شامل نہیں ہوا۔ یوں شورا کے دونوں اجلاس میں کورم پورا نہ ہو سکا، ایسا ذرائع کہتے ہیں۔ امارت شرعیہ کے اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ اڑیسہ کے شورا کے اجلاس میں جھارکھنڈ کے رفقا نے بائیکاٹ کا فیصلہ لے کر واضح طور پر اشارہ دے دیا تھا کہ ناراضگی کس حد تک بڑھ رہی ہے، لیکن امارت شرعیہ کا پھلواری شریف کا دفتر اور خود امیر شریعت اور ان کی ٹیم نوشتہ دیوار کو پڑھ پانے میں ناکام رہی۔ سوشل میڈیا پر دبے لفظوں میں اس معاملے پر کچھ ملت کے غمخوار اظہار خیال کر رہے ہیں، لیکن امارت کے اندر پیدا ہونے والی سرفٹول والی کیفیت کی حقیقی وجہ کیا ہے، اور کیوں جھارکھنڈ کے رفقا نے پھلواری شریف کے اپنے مرکزی دفتر سے دوری بنائی ہے، اور اس کا نقطۂ انجام کیا ہوگا، اس پر نہ تو امارت کے ذمہ داران کچھ کہہ رہے ہیں، اور نہ ہی باغی گروپ اور اس کی پشت پناہی کرنے والے لوگ میڈیا کے سامنے منہ کھولنا چاہ رہے ہیں۔ ہندوستان ایکسپریس کو ملنے والی خبروں میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ امارت شرعیہ کی جھارکھنڈ کی پوری ٹیم موجودہ امیر شریعت کے انتخاب کے بعد سے ہی نامطمئن رہی ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ موجودہ امیر کی اطاعت کے لیے کسی بھی طور پر آمادہ نہیں ہے۔ اب ایسا بھی کہا جانے لگا ہے کہ 8ویں امیر شریعت مولانا احمد ولی فیصل لقمانی کو جھارکھنڈ یونٹ کی تائید ممکن نہیں رہ گئی، اور موجودہ صورتحال میں یا تو جھارکھنڈ یونٹ باضابطہ اپنا الگ امیر شریعت کو منتخب کرنے کی سمت میں قدم بڑھائے گی، یا پھر امارت شرعیہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کو تقسیم سے بچانے کی واحد صورت کے طور پر موجودہ امیر شریعت مولانا احمد ولی فیصل لقمانی کو ان کے منصب سے ہٹانے کے لیے کوئی نئی سیاسی چال چلے گی۔ سر دست اتنی بات تو طے ہے کہ اگر امارت شرعیہ کی جھارکھنڈ یونٹ پھلواری شریف سے الگ ہوتی ہے اور موجودہ امیر شریعت کے خلاف بغاوت جھارکھنڈ کے لیے ایک عدد علیحدہ امیر شریعت کے انتخاب کو یقینی بنا لیتی ہے، تو یہ بعید از امکان نہیں، یعنی وہ دن دور نہیں کہ کل کو اڑیسہ سے بھی ایسی ہی آواز اٹھے
اور پھر متھلانچل اور سیمانچل کے لوگ بھی الگ الگ اپنا امیر شریعت منتخب کرنے کے لیے صدائیں بلند کرنے لگ جائیں۔ امارت شریعہ پھلواری شریف کی جانب سے بہرحال یہ ضرور کہا گیا ہے کہ مجلس علماء و ائمہ کے بینر تلے دوسرے ایجنڈے پر بلائی گئی میٹنگ میں مولانا نذر توحید مظاہری صاحب نے عمارت کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی، جس کو الحمدللہ وہیں پر مجلس علماء و ائمہ اور وہاں پہنچے علماء کرام نے اسے فوراً مسترد کر دیا اور اپنی برات کا بھی اظہار کیا۔ مسلمانوں کے خلاف اس سازش کو کامیاب ہونے سے پہلے ہی اللہ نے اسے ناکام بنا دیا۔ الحمدللہ امارت شریعہ نے آگے یہ بھی کہا کہ مسلمانوں کو کسی سیاسی سازش کا شکار ہوئے بغیر اتحاد کے ساتھ امارت شریعہ بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ سے جڑے رہنا وقت کا تقاضا اور اسلام کی تعلیم ہے۔ تمام مسلمان اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزاریں، کیونکہ طاقت و قوت کا اصل سرچشمہ اسلام کی بتائی ہوئی جماعتی زندگی میں پوشیدہ ہے۔ اس لیے حضرت امیر شریعت کی قیادت و رہنمائی میں نظام شرعی کے قیام اور تحفظ مسلمین کے لیے مسلسل جد و جہد کرتے رہیں اور کسی اختلاف و انتشار پیدا کرنے والوں کی سازش کا شکار نہ ہو۔ یہاں یہ تذکرہ بھی ضروری ہے کہ مخالفین کے ذریعے موجودہ امیر شریعت پر یہ الزام عائد کیا جاتا رہا ہے کہ وہ اپنی قیادت دوسروں پر اس حد تک مسلط کرنے میں یقین رکھتے ہیں کہ دوسرے جید علماء کی بھی کسی سرگرمی کو برداشت نہیں کرنا چاہتے۔ ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کا پچھلے دنوں جھارکھنڈ کا دورہ طے تھا، جسے سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی، جس سے بھی جھارکھنڈ سے تعلق رکھنے والی امارت شریعہ کی ٹیم نالا ہوئی۔ جھارکھنڈ سے تعلق رکھنے والے امارت شریعہ کے رفقا گو کہ کھل کر کچھ کہنے کو تیار نہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جو آف دی ریکارڈ یہ کہتے ہیں کہ ایک امیر کی اطاعت صرف کہنے کی بات ہے۔ امارت شریعہ میں ایک نہیں دو امیر ہیں۔ مخالفین کا ازراہ طنز ایسا کہنا غالباً اس وجہ سے ہے کہ موجودہ امیر شریعت کے برادر خاص امارت کی سرگرمیوں میں حصہ ہی نہیں لیتے، بلکہ واقف کاروں کا کہنا ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں موصوف بھی اپنی حاکمیت کا اظہار کرتے رہتے ہیں، جس کے سبب امارت شریعہ کے دفتر میں بھی بے اطمینانی والی کیفیت کہیں نہ کہیں پائی جاتی رہی ہے، جس کا اظہار حالیہ دنوں میں مولانا عادل فریدی دفتر امارت شریعہ پھلواری شریف اور مولانا ابوالکلام قاسمی معاون ناظم امارت شریعہ کے استعفوں کی شکل میں محسوس بھی کیا گیا۔ بہرحال دیکھنے کی بات یہ ہوگی کہ ملت اسلامیہ کا یہ اثاثہ متحد اور منظم رہ پاتا ہے، آیا نہیں؟ یہ ناچیز اللہ سے دعا گو ہے کہ اللہ ملت اسلامیہ کے اس اثاثہ کو متحد اور منظم تا قیامت رکھے۔